وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ من جانب اللہ. اور بڑے بڑے مخالفین نے اعتراف کیا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل جو سب سے زیادہ مخالف ہے حضور کا، ابو جہل اور اخنس ابن شریق اور ابو سفیان، یہ تو تینوں کفر کے پیشوا تھے، اور انہیں معلوم ہے کہ رات کے وقت میں حضور تہجد کی نماز میں کلام پاک کی تلاوت فرمایا کرتے. اب یہ چوری چھپے سننے کے لیے پہنچ گئے اور ایک ایک کونے میں جا کر دبک گئے، اور تینوں کو خبر نہیں. جب آپ تہجد کی نماز سے فارغ ہو گئے اور پھر یہ تینوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے، راستے میں آمنا سامنا ہو گیا اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے کہ بھئی یہاں کیوں آئے؟ تو ابو جہل نے بات بنائی کہ بھئی وہ قرآن کریم جس کے اتنے چرچے ہیں اور جس کی اتنی شہرت ہے، تو میں نے سوچا کہ آخر جا کر سنوں تو صحیح ہے کیا. میں تو اس لیے آ گیا تھا. اخنس نے کہا ہاں بس میں بھی اسی لیے آیا تھا. ابو سفیان ہاں میں بھی اس لیے آیا. اور پھر تینوں نے کہا کہ ہم چاہے کسی بھی مقصد سے آئے ہوں، اگر عوام کو پتہ لگ گیا کہ ہم خود جا کر سنتے ہیں تو پھر عوام کو کس طرح سے روکیں گے، اور اگر عوام سنیں گے تو متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. لہذا عہد کر لو کہ آئندہ نہیں آئیں گے. تو وہیں تینوں نے عہد کیا کہ آئندہ سننے کے لیے نہیں آئیں گے. لیکن جب رات ہوتی ہے تو سب کے دلوں میں گدگدی ہوتی ہے، اور ابو جہل سوچتا ہے کہ وہ تو دونوں نے معاہدہ کیا ہے، معاہدے کے موافق وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں چلوں اور آج جا کر چپکے سے سنوں، پھر سنوں. اور یہی بات سوچی اخنس نے اور یہی بات سوچی ابو سفیان نے. تینوں پہنچ گئے، رات بھر سنتے رہے. اور جب آپ فارغ ہوئے تو پھر چلے اپنے گھروں کی طرف. راستے میں پھر ہو گیا آمنا سامنا اور اب ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ بھئی پھر کیوں آ گئے، کہ چلو معاہدے کی تجدید کر لو، پھر سے معاہدہ اب نہیں آئے. پھر نیا معاہدہ ہو گیا، پھر رات ہو رہی ہے، پھر تینوں کے دلوں میں وہ شوق کی چنگاری بھڑک رہی ہے، اور وہ تینوں پھر سوچتے کہ وہ جو دو ہیں وہ تو معاہدے کے موافق نہیں آئیں گے. پھر تینوں پہنچ گئے، رات بھر پھر سنتے رہے. اور کتنی کشش ہو، ذرا آپ اندازہ تو لگائیں کہ آج بھی جو حرمین کے ائمہ ہیں کتنے لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں عمرے کے لیے، رمضان کے عمرے کے لیے. آخر کیوں جاتے ہیں؟ کہ جو ائمہ حرمین ہیں وہ جو تلاوت کرتے ہیں ان کی تلاوت میں کتنی کشش ہوتی ہے. جی چاہتا کہ بس وہ تلاوت کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. تو ذرا سوچو کہ جس ذات گرامی پر قرآن پاک کا نزول ہوا اور وہ ذات گرامی خود تلاوت کر رہی ہو تو پھر کشش کا عالم کیا ہوگا.
تو تیسری رات پھر تینوں سنتے رہے. جب صبح ہوئی، دن ہوا، اخنس پہنچ گیا ابو جہل کے پاس کہ دیکھو اسلام اور حضور کی مخالفت میں تم سب سے پیش آگے آگے. اچھا اب یہ تو بتاؤ کہ 3 رات تک جو کلام ہم سنتے رہے اور باوجود معاہدے کہ ہم نے نہیں چھوڑا، تو سچ بتلاؤ کہ جو کلام ہم نے حضور سے سنا ہے وہ آپ کا بنایا ہوا کلام ہے یا اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے؟ جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے، اور سچ وہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرے. ابو جہل کہتا کہ سچ بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. ابو جہل جیسے شخص نے اعتراف کر لیا کہ وہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب فیہ، کہ من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں.